یہ کنز الاموال میں روایت موجود ہے، یدخل صالبک وقاتلک النار، عمار تیرا قاتل اور تجھ سے سامان کھینچنے والا جہنمی ہے، وہ ہے جہنم کی دعوت، چوتھی نشانی یہ ہے جہنمی ہے، وہ الی النار تھا، یہ فی النار ہے۔ اب آئیے ذرا، اسے پتہ چلا معاویہ حضرت عمار کا قاتل جہنمی ہے، ان سے جہنم کا وعدہ ہے۔ آئیے حضرت معاویہ پہ، حضرت عمرو بن عاص پہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ پہ، حضرت ابو الغادیہ پہ رضی اللہ عنہم، ان کے ساتھ کس کا وعدہ ہے؟ قرآن کریم کہہ رہا ہے، سورۃ حدید کہہ رہی ہے، آیت نمبر 10 کہہ رہی ہے، فرمایا ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون۔ اس آیت کی تشریح سورۃ حدید کی آیت نمبر 10 میں ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، فرمایا نبی کے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ ہے۔ تو حضرت معاویہ سے جنت کا وعدہ ہے، قاتل عمار سے دوزخ کا وعدہ ہے، حضرت ابو الغادیہ سے جنت کا وعدہ ہے، قاتل عمار سے دوزخ کا وعدہ ہے۔ پتہ چلا قاتل عمار اور ہے اور حضرت معاویہ اور حضرت ابو الغادیہ جنتی اور ہے، فرق ہوگی۔ آئیے چھٹی، ساتویں، آٹھویں نشانی اکٹھی سنا دیں، ٹھیک ہے، ٹائم کو دیکھتے ہوئے۔ کون ہوں گے؟ یہ بھی کنز الاموال فی سنن الاقوال والافعال حدیث پاک کی کتاب ہے، امام علاء الدین متقی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک لائے ہیں، اس میں لفظ ہے یدعوہم الی الجنۃ ویدعونہ الی النار ذالک فعل الاشقیاء الاشرار وفی لفظ دعو الاشقیاء الفجار۔ فرمایا وہ لوگ کون ہوں گے کہ ان میں تین باتیں پائی جائیں گی، اشقیاء بدبختوں کی ٹولی ہوگی، اشرار شریروں کا گروپ ہوگا، الفجار فاجروں کا گروہ ہوگا، بدکار بھی ہوں گے، فسادی بھی ہوں گے، بدبخت بھی ہوں گے۔ کون؟ قاتل عمار۔ یہ تینوں نشانیاں کس میں پائی جاتی ہیں؟ نعوذ باللہ حضرت معاویہ کو ڈالیں گے، حضرت عمرو بن عاص کو ڈالیں گے، حضرت ابو الغادیہ کو کہیں گے؟ جی نہیں، میں حضور علیہ السلام کے گھر سے آپ کو بتایا دیتا ہوں یہ نشانیاں کس پہ پائی جاتی ہیں۔ بسم اللہ۔ میں پہلے اس بارے میں اس مورخ کو پیش کر رہا ہوں جو مورخ اس دھرتی کا بہت پرانا مورخ ہے، 240 ہجری میں انتقال ہے، خلیفہ بن خیاط رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں سنو، حضرت امام حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ، کہ قاتل عثمان کون ہے؟ سنیں نا، وہ قاتل عثمان ہی قاتل عمار ہے، کون ہے؟ کہتے ہیں کان فیہم قتل عثمان احد من المہاجرین والانصار۔ ان سے پوچھا کیا صحابہ میں کوئی بندہ، مہاجرین انصار میں کوئی بندہ حضرت عثمان کا قاتل تھا؟ قال الحسن، حضرت امام حسن نے فرمایا نہیں ہے خدا کے بندے، لا لا لا، نہیں، صحابہ حضرت عثمان کے قاتل نہیں تھے، کانوا اعلاجا من اہل مصر، وہ تو مصر کے جنگلی گدھے تھے جو حضرت عثمان کو شہید کرنے آئے تھے، مصر کے جنگلی گدھے۔ یہ حضرت حسن رضی اللہ کا لفظ ہے، حضرت فاطمہ کا لخت جگر بول رہا ہے۔ پتہ چلا وہ جنگلی گدھے ہیں۔ گدھا شریر بھی ہے، بے وقوف بھی ہے، گدھے کو فسادی کا اطلاق بھی ہوتا ہے، بے عقل کا اطلاق بھی ہوتا ہے، اور حضرت عمار کے قاتل کے لیے بھی اشقیاء، اشرار اور فجار، اسی طرح کے بدبختوں کی ٹولی کا اطلاق ہو رہا ہے، جو اطلاق حضرت حسن قاتلین عثمان پہ کر رہے ہیں۔ اچھا، اس سے بھی آپ آگے دیکھیں تو مفسدین کی پہچان امام نووی فرماتے ہیں۔ حضرت امام نووی نے فرمایا وَلَمْ يُشَارِكْ فِي قَتْلِ أَحَدٌ مِّنَ الصَّحَابَةِ، حضرت عثمان کے قتل میں صحابہ شامل نہیں تھے، انما قتلہ حجم ورعاء من غوغاء القبائل وسفلة الاطراف والارذال وتخربوا وقصدوه من مصر۔ حضرت عثمان کے قتل میں صحابہ شامل نہیں تھے، یہ منہاج شرح مسلم میں ہے، کوئی صحابی اس میں نہیں تھا، آوارہ لوگ تھے، کمینے افراد تھے، کمینہ مزاج لوگ تھے، اوباش تھے، خسیس رذیل لوگ تھے، دھڑا بندی کر کے حضرت عثمان پہ چڑھ دوڑے تھے، اشرار کے، اسی طرح الاشقیاء بد کردار کے۔ یہ ساری نشانیاں قاتل عمار پہ ہیں، یہ ساری نشانیاں قاتل عثمان پہ ہیں، تو اس سے حضرت معاویہ حضرت ابو الغادیہ کا کوئی تعلق نہیں۔